بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق آرام و سکون کے 3 اہم پیراگراف کی تشریح کے بارے میں جانیں گے۔ بہت ہی اہم پیراگراف ہیں، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں، لہذا ہم شروع کرتے ہیں پیراگراف کی تشریح۔ اگر آپ ہمارے چینل معلم اردو میں نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار لازمی کریں۔ اس پیراگراف میں بتاتے ہیں کہ ننھا ہے آپ کا، بیٹا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا۔ یہ کھلونا گاڑی، بچہ جو ہے کھلونا گاڑی سے کھیل رہا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ شور کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاوند کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے جو عید کے روز میلے سے کھلونا گاڑی لے آیا تھا، اپنی گاڑی لے آیا تھا تو اس سے وہ کھیل رہا ہے۔ نہ اس کم بخت بدبخت بدقسمت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کم بخت ٹوٹتی ہے۔ بچے ہیں تو بچے اس قدر جو ہے وہ کھیلتے رہتے ہیں تو ان کا جی وہاں سے بھرتا نہیں ہے، تو مسلسل جو ہے اس کے ساتھ کھیلے جا رہا ہے، اس کی آواز سے جو ہے وہ ایک شور پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میاں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد بدبخت، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، اس آواز کو، اس اپنی گاڑی کو چھوڑ دے، اس کی جان چھوڑ دے، یہ سکون کر لے، خود بھی سکون کر لے اور اپنے والد کو بھی سکون کر لیں دے۔ جب دیکھو لیے پھر رہا ہے، صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا۔ پر ہونا بھرنا، یعنی صاحبزادے کا دل کسی طرح بھرتا نہیں ہے، وہ ہر وقت جو ہے اسی کھیل میں لگا رہتا ہے۔ چولہے میں جھونک دوں گی، یعنی چولہے میں جلا دوں گی، ڈال دوں گی۔ اس کم بخت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا، ابا بیمار پڑے ہیں، شور غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ شور غل، ہنگامہ، شور مچانا، طبیعت گھبراتے، مزاج کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس پیراگراف کے اندر جو ہے جو بتایا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کھلونا گاڑی کے بارے میں جو بات کی گئی ہے کہ کھلونا گاڑی بچہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ چلائے جا رہا ہے جس کی وجہ سے میاں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارے سامنے، پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جاؤ، یعنی غصے میں جاتی ہے، میاں کراتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، یعنی بچہ رونے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دے اس کی جان، چھوڑ دے، مجھے دے دے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور غل نہ ہو۔ تو جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ شور غل نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، تو آپ انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے شور کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ چپ، خبردار، جو آواز نکالے، یعنی کہ بالکل رونے لگتا ہے تو صاف ظاہر ہے جب بچہ رونے لگتا ہے تو اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، جیسے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ جب بچوں سے کوئی چیز لی جاتی ہے تو وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو گلا گھونٹ ڈالوں گی، گلا دبا دوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خاموش نہیں ہوتا۔ کم بخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، بے ڈھنگا، بے ترتیب۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے، اس شور سے، ہنگامے سے، شور سے زچ ہو کر تنگ آ کر کراہے جا رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ تو جیسے جو ہے وہ بیوی کی آواز جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، وہ بچے کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے روکتی ہے،
تو ابھی وہ ختم ہوتی ہے تو ادھر جو ہے جھاڑو دینے والا جو ہے وہ جھاڑو دینے لگتا ہے، جس کی وجہ سے گھر جو ہے میاں صاحب کے پاس آتی ہے اور ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے اس کا جھاڑو کا، تو جس کی وجہ سے میاں کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ میاں بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے، یعنی ملازم جاتا ہے کواڑ بند کرتا ہے کواڑ دروازہ۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے، میاں چپ ہو جاتا ہے پریشان ہو کر۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ، کوئی طاقت نہیں، اصل میں ہوتا ہے لا حول عن المعصیتی ولا قوت علی الطاعت، کہ گناہوں سے بچنا جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سوا نیکی پر کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے۔ تو یعنی کہ پناہ اللہ کی پناہ، دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، مگن ہیں، مشغول ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں، علیل معنی بیمار ہوں، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ کیا فرمایا ہے آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ اب وہ میاں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں چلا نہیں جا سکتا، اور میں یہاں پر لیٹا ہوا ہوں، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ آواز دے دو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ ابھی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد جائیے، بعد میں فون کر لینا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے عرض کی، گزارش کی کہ میں بیمار ہوں، میں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، مجھ سے چلا نہیں جا سکتا، میں تھکاوٹ کا مریض ہوں، میں بیمار ہوں۔ تو زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی ہوں، بد تہذیب، غیر مہذب، غیر شائستہ، گستاخ، بدتمیز۔ تو یہ پیراگراف جو ہے وہ اہم تھے، جن پیراگراف کو آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔